بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حضا عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں، جیسا مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تجھے بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تجھے بھی کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی۔ آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جاتا۔ پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھاتے۔ ہمیں حکم تھا کہ پردے والی دو شیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دو شیزائیں اور پردے والی ضرور عیدگاہ جائیں، اور حضا نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی۔ پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں۔ اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری ہے، بکری سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائز نہ ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔